السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذی نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بالخطا سے اللہ ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب و حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اس امت کی غیور خواتین، اللہ کا احسان فضل اور کرم کہ اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے ہمیں اس کے گھر میں جمع فرمایا۔ ایسے ہمارے کئی بھائی ہیں، کئی بہنیں ہیں جن تک کے بعد پہنچ چکی کہ اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہونے والا ہے، تو کوئی دعوت کو اہمیت دیا ہوگا، کوئی کھانے کو اہمیت دیا ہوگا، کوئی سیر اور تفریح کو اہمیت دیا ہوگا، کوئی فضول کی گفتگو کو اہمیت دیا ہوگا، لیکن اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کی مرضی سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کی باتوں کو سن کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کا جو عنوان اس ہفتے واری اجتماع میں منعقد کیا گیا ہے وہ ہے اللہ کا ڈر پر کیسا۔ آج امت محمدیہ، مسلمان عورتیں اور مرد جن کے سینوں میں ایمان تو محفوظ ہے، عمل سے دور ہیں، جن کو یہ بات معلوم ہے کہ میں مسلمان کیوں کہلا رہا ہوں معاشرے کے اندر، جن کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، جن کو یہ بات معلوم ہے کہ میں اللہ کے رسول کا امتی ہوں، جن کو یہ بات معلوم ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے مذاہب سے بچا کر اسلام میں کی آغوش میں پناہ دی اور مجھے مسلمان بنایا اور میرے لیے جنت کو تیار فرمایا۔ لیکن عزیزان محترم، یہ باتیں ساری اپنی جگہ صحیح ہیں اور یہ باتیں ساری اپنی جگہ درست ہیں، لیکن جنت کا حصول، جنت کا ملنا، جنت میں جانا، یہ تمام باتیں جو ہم نے اب سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ باتوں کے اوپر ایک چیز اہمیت رکھتی ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر۔ جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ رب العزت اس کے لیے بہت سارے راستوں کو فراہم کرتا ہے، اس کے لیے بہت سارے راستوں کو نکالتا ہے، اسے جنت کا مستحق بناتا ہے۔ کس کو؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سے جب انسان ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے سینے میں پیدا ہوتا ہے، تو وہ اسلام کے خلاف میں کوئی کام نہیں کرتا، عبادتوں میں نہیں کرتا، ذکر و اذکار میں نہیں کرتا، آپس میں نہیں کرتا، کہیں پر بھی وہ اللہ کے قانون کے خلاف میں کوئی کام نہیں کرتا۔ کب؟ جب کبھی اس کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے فلانے کی میں مخالفت کر لوں گا، لیکن جب اس کے سینے میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے نہیں بھائی میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا۔ کسی کا مال کھا جانے کی باری آتی ہے یا کسی کا مال غصب کرنے کی باری آتی ہے، تو جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں یہ مال کھا تو لوں گا، لیکن اس کی ایمانی حرارت بڑھتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، وہ مال کھانے سے بچ جاتا ہے۔ کوئی آدمی شرابی ہوتا ہے جو شراب پینے کی عادی ہوتی ہے، لیکن اس کے دل میں جب اللہ کا ڈر بس جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی اب تک تو میں نے پی رکھی تھی لیکن اب نہیں پیوں گا، اس لیے کہ میرے سینے میں اللہ کا ڈر آ گیا ہے۔ کوئی آدمی چوری کرنے والا ہے، کوئی آدمی ڈاکہ ڈالنے والا ہے، کوئی آدمی غیبت کرنے والا ہے، کوئی مال حرام کھانے والا ہے، کوئی عبادتوں میں غلطی کرنے والا ہے۔ غرض کے ہر جگہ پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کے سینے میں، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں بات پیوست ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا رب سے میں ڈرنے والا ہوں، لہٰذا میں ڈر کر یہ کام چھوڑ دوں گا۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بارہا ہم نے ان باتوں کو سنا ہوگا، لیکن پھر آج ایک دفعہ ان باتوں کو میں دہرا کر آپ کے سامنے رکھوں کہ رب ہے کون آخر؟ رب کی تعریف کیا ہے؟ کیوں اس سے ڈرنے کا حکم دیا گیا؟ کیوں اللہ سے خوف کھانے کا حکم دیا گیا؟ کیوں اللہ سے اتنا ڈرایا گیا؟ کیوں اللہ سے اتنا خوف دلایا گیا؟ کون ہے اللہ آخر؟ ہم کیا سمجھتے اللہ کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو دیکھا نہیں تو ہم نے کبھی بچھو کے زہر میں اللہ کو دیکھا، بولا کہ بچھو آگے کاٹ دیا تو انسان مر جاتا۔ کبھی ہم نے اندھیرے میں خوفناک منظر کو دیکھ کر سمجھا، کبھی کبرل ہر انسان اپنے طور پر اللہ کی تعریف میں چلا گیا، لیکن اللہ ہے کون آخر؟ آئیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی تائید اور تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کیا ہے۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے تمام انسان تک بات کو پہنچائی اور کہا اللہ کون ہے؟ تم جاننا چاہتے ہو تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ کالی اندھیری رات، کالا پہاڑ، کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چیونٹی جب رینگتی ہے تو اللہ وہ ہے جو ساتواں آسمان پر عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ رب کالی اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چونٹی جو رینگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسجدوں میں موجود ہے، بازاروں میں نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف نمازیوں کے پاس ہے،
غیر نمازیوں کے پاس نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف قرآن کی جو ہے نا تلاوت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ قرآن کے جو ہم صرف ذکر و اذکار میں اللہ ہے اور کہیں نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہوا یہ کہ ایک بدمعاش قسم کا آدمی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے جو جھوٹ بھی بولتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، مال رشوت کے ذریعے سے کھاتا بھی ہے، لیکن جب مسجد میں آتا ہے تو بڑا شریف بن جاتا ہے۔ اس کی وہ گڑگڑاہٹ، وہ آفیسر، وہ بڑے ایک وزیر، ایک آلہ جس کے ماتحت لوگ آگے پیچھے چلتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اور اپنے آپ کو نرم بنا لیتا ہے، آواز کرنے کے لیے وہ ڈرتا ہے۔ کیوں؟ یہ تصور آ گیا مسلمانوں کے پاس، یہ تصور آ گیا ایمان والوں کے پاس کہ اللہ صرف مسجد کی حد تک محدود ہے۔ دعا اگر مانگنا ہے تو انسان کیا کرتا؟ مسجد میں آتا، مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگتا، گھر میں گئے تو دعا یاد ہی نہیں آتی اس کو۔ کوئی گھر میں دعا کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو یاد ہی نہیں آتی۔ یہ تصور بنا ہوا ہے، یہ ہمارا تصور بنا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کو مسجدوں تک محفوظ کر کے رکھ دیا، بلکہ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہر اس جگہ پر موجود ہے جہاں جاندار موجود ہے، اللہ ہر اس جگہ پر موجود ہے جہاں تک یہ دنیا بسی ہوئی ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے جہاں کہکشاں رہتی ہے، اللہ ہر اس جگہ موجود ہے جہاں چاند اور سورج ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے جہاں پر ستارے ہیں۔ اللہ کا تصور کہیں سے بھی غائب نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان یہ تصور ان کو بسا لیا کہ صرف اللہ مسجدوں میں ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ یہ تصور کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میرا اللہ کون ہے، آ کر پہلے یہ تعریف سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کون ہے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ سے کیوں ڈرنا چاہیے، اللہ سے کیوں ڈرنا چاہیے، بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سورۃ الفاتحہ کا نزول کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا نزول، اور ایک آپ کو اطلاع یہ دوں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا ایک واحد سورہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ نزول کیا ہے، جس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ پورے قرآن کے اندر آپ کو یہ واحد سورہ ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ مکے میں بھی نازل کیا اور مدینے میں بھی نازل کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آئے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کے حالات سے باخبر ہے، اللہ جو ہے آپ کے تمام حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ چل رہے تھے کہ اچانک آسمان میں ایک دھماکے دار آواز ہوئی، خطرناک آواز، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی جبرائیل، یہ آواز اتنی خطرناک آسمان میں کیسی ہے، کیسی یہ آواز آئی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ رب العزت ایک ایسی معتبر اور بہترین صورت کا نزول آپ پر کر رہا ہے جس کو میں لانے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور مقرب فرشتے ہیں جو اس صورت کو لے کر اپنے مقام سے نکلے ہیں اور آسمان سے نیچے آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دھماکے کی آواز کو سنایا۔ تو سورۃ الفاتحہ بہت بڑی اہمیت والی چیز ہے جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خود کی تعریف بیان کی۔ ہم بڑے ہی بدقسمت ہیں، ایک غیر مسلم بیچارہ جس کی زندگی 50 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، اس کے سامنے جب اسلام کی بات رکھی جا رہی ہے، جب اس کو سمجھایا جا رہا ہے، قرآن معتبر کتاب ہے بتایا جا رہا ہے، تو وہ آدمی اللہ کے ڈر سے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اسلام کی آغوش میں آ رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھ کر اس کے جو ہے نا ترجمے پر نظر رکھا ہے، اور پھر جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے یہ تو کتاب کسی انسان کی نہیں ہوتی صاحب، ہم ایمان لا لیے اس کے اوپر، یہ اللہ کے کلام کے علاوہ دوسرا نہیں ہے۔ لیکن کیا مسلمانوں نے کبھی اس قرآن کو سمجھا؟ کیا اس قرآن کو مسلمانوں نے اہمیت دی؟ کیا اس قرآن کی طرف مسلمانوں کی نظر ہوئی؟ بلکہ مسلمانوں نے ولولہ انگیز انداز میں یہ بیان کر دیا اس قوم کے سامنے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہوتی ہے، تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔
تم سمجھ ہی نہیں سکتے قرآن کو. یہ ایک عجیب سا شوشہ قوم کے درمیان میں چھوڑ دیا، اور یہ معصوم قوم بیچاری یہ تو ہیلا ڈھونڈنے والی ہے، تعویل نکالنے والی ہے. انہوں نے بھی کہا ہمارے عالم صاحب نے کہہ دیا قرآن نہیں پڑھ سکتے، اب قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. لیکن آئیے، وہ قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے، جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے قرآن کی، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خود کا تعارف دیا ہے. اللہ کون ہے پہلے جانیں گے تو اس کا ڈر سمجھ میں آئے گا. جب تک کہ کسی کے بارے میں آپ تفصیلات نہ لے لو، اس کے بارے میں آپ کوئی گمان نہیں رکھ سکتے. تو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں جان لے اللہ کون ہے. اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے. اللہ اکبر. اللہ کا تعارف کتنا بڑا پیارا اللہ نے خود دیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے. اب تعریفیں اسی کے لیے کیوں؟ جس کی چھوٹی میں بات کو زیادہ طویل اس طرف نہیں لے جاؤں گا، تاکہ اللہ کا ڈر اور خوف کیا ہے مجھے بتانا ضروری ہے آپ کے لیے. صرف میں اللہ کا تعارف اس لیے دے رہا ہوں کہ جس کے بارے میں آج عنوان رکھا گیا ہے وہ اللہ ہے کون آخر. پہلے وہ سمجھ میں آ جائے اللہ کیا کر سکتا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کون ہے آخر. مختصر رکھتے ہوئے میں آگے بات کو بڑھاؤں گا. صرف ایک بات آپ سے میں بتا دوں کہ اللہ کی تعریف کیوں کرنا چاہیے. کیوں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے؟ اس لیے یہ جو آنکھ ہے میری اور آپ کی، جس سے میں اور آپ تمام دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن تعریف اللہ کی اس وجہ سے ہے کہ یہ جو آنکھ کی پتلی اللہ رب العزت نے جو بنائی ہے، میں اگر آنکھ بند کر کے آپ کو اگر دیکھوں تو میری پتلی میں آپ الٹے نظر آتے ہیں. میری پتلی میں آپ کا سر زمین کی طرف اور پیر آسمان کی طرف نظر آئیں گے، لیکن آپ مجھے سیدھے نظر آ رہے ہیں. یہ اللہ کی تعریف ہے. اللہ نے ایک مثال کے ذریعے سے بیان کر دیا. یہ قدرت ہے، ایسی چیز دنیا میں کسی نے پیدا نہیں کی. ایک اور تعریف اللہ کی بیان کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں کہ ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، اپنے ماں کے پیٹ میں جنم لیتا ہے. ایک چھوٹے سے جرثومے سے ایک کیڑا بنتا ہے. اس کیڑے کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا کر اسے ہاتھ اور پاؤں، سر اور اس کے جسم کے اعضاء کو بناتا ہے. وہ بچہ ابھی دنیا کو نہیں دیکھا، وہ بچہ ابھی سورج چاند سے واقف نہیں، وہ بچہ ابھی کسی چیز سے دنیا کے واقف نہیں ہے، اور ماں کے اندھیرے میں پیٹ میں پلا ہوا ہے. اسے سورج کی روشنی کیا ہے نہیں معلوم، اسے اچھی روشنی کیا ہے نہیں معلوم. اپنے ماں کے پیٹ میں وہ بچہ پل رہا ہے. وہ بچہ جب پل رہا ہے، جب بڑا ہوتا ہے، 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی نشو نما کرتا ہے. اور جب نشو نما کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ سے اس کی بمبی سے ماں کے رحم تک ایک نلی بناتا ہے، جس کو ایک رگ کہا جاتا ہے. اس رگ کو مادر رحم تک لگا دیا جاتا ہے. اور وہ بچہ جب بڑا ہوتے رہتا ہے تو وہ بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو ذرا اندازہ کرو آپ، اگر بچہ دنیا میں زندہ ہے، چل رہا ہے، لیٹ رہا ہے، اگر اسے بخار آ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے تو بچہ روتا ہے، تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ وہ بچے کو مجھے بھوک لگی ہے، یا اس کا سر درد ہے، یا اس کے پیٹ میں درد ہے. لیکن اللہ کون ہے ذرا جان لو عزیزان محترم کہ آج ہم اللہ کے کتنے ناشکرے بندے ہیں. آج اللہ کی ذات میں ہم کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں. آج اللہ کی ذات میں ہم کیسے کیسے شرک کے انداز میں کام کرتے ہیں. کہ رب کون ہے اور اللہ کون ہے ذرا سوچ لو عزیزان محترم. کہ ماں کے پیٹ میں وہ بچہ پل رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ میری ماں کی شکل و صورت کیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ دنیا میں اب کیا ہے، دنیا میں روشنی کیا ہے، دنیا کا انداز کیا ہے. وہ بچہ پل رہا ہے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر. لیکن اس بچے کو جب بھوک لگتی ہے، وہ بچے کا پیٹ جب خالی ہوتا ہے، اسے بھوک کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت وہ ہے جو اس بچے کی بھوک کو آسمان پر محسوس کرتا ہے، عرش پر محسوس کرتا ہے اس بچے کی بھوک کو. اور ماں کے پیٹ میں جو غلاظت ہوتی ہے، خون ہوتا ہے، غلاظت ہوتی ہے، تمام تر گندگی میں سے اللہ تعالیٰ صاف اور شفاف رزق اس بچے کے پیٹ میں داخل کرتا ہے، جس سے اس کی نشو نما ہو کر بڑا ہوتا ہے. اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے. اس اللہ سے ڈرنا چاہیے. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا
اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ پھر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے کیسے ڈرنا چاہیے، اور ایمان ڈر اور اطمینان کے درمیان کا نام ہے۔ ایمان ڈر اور اطمینان کا نام ہے۔ ایک صحابی کی طبیعت خراب ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے بیمار مزاج پرسی کے لیے پہنچتے ہیں۔ بالکل آخری وقت چل رہا ہے جان کنی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بازو میں بیٹھ گئے، بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے اللہ سے کہ کہیں اللہ مجھے معاف نہ کرتے ہوئے جہنم میں نہ ڈال دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس شخص کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اب میں اطمینان محسوس یہ کر رہا ہوں، اللہ سے امید رکھ رہا ہوں، اچھی امید رکھ رہا ہوں، ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھی امید رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے اسی ڈر کے وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ضرور ڈال دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امید اور خوف کے درمیان کا نام ہی ایمان ہے، تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ لیکن آج کیا مسلمان اللہ سے ڈر رہا ہے؟ آج ہمارے سینوں میں سب کچھ، سب کا ڈر ہے، لیکن اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ ایک آدمی کو انکم ٹیکس کا ڈر ہوتا ہے، ایک آدمی کو پولیس کیس کا ڈر ہوتا ہے، ایک آدمی کو عدالت کے وارنٹ کا ڈر ہوتا ہے۔ انکم ٹیکس والا اپنے طور پر ڈر رہا ہے، اس خوف میں ہے کہ نہیں بھائی اگر دیر کر دوں گا تو پولیس پکڑ لے گی، کیس ہو جائے گا، لہذا جو فارملٹی مکمل طور پر ہے کچھ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ باضابطہ سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو رکھ کر مکمل طور پر اپنے مال کا، اپنے بزنس کا، انکم کا، جو باہر جا رہا ہے تمام چیزوں کا جائزہ لیتا ہے، کوئی بھی چیز میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ایک بھی اصول غلط نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک اصول بھی اگر غلط ہوگا تو قانون کا شکنجہ میرے گلے میں پڑ جائے گا اور مجھے جیل ہو جائے گی۔ کوئی بھی اصول نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہر وہ چیز کو پیپر پر جو ہے نا ورک کرتا ہے، پورے فارم وہ فل اپ کرتا ہے، پورے چیزوں پر نظر رکھتا ہے، پھر اس کے بعد جب کہ وہ فل اپ کر دیتا ہے اور داخل کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے بھی ان 30 پاروں کے اندر یہی اصول اور ضوابط کو بتایا۔ انہی 30 پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نماز کے طریقوں کو بتایا، روزوں کو بتایا، زکوٰۃ کو بتایا، پڑوس کے حقوق کو بتایا، ماں باپ کی اطاعت بتایا، بھائی بھائی کے حقوق کو بتایا، میاں بیوی کے حقوق کو بتایا، اولاد کی تربیت کو بتایا، جنت کے واقعات کو بتایا، جہنم کی ہولناکیوں کو بتایا، قیامت کے منظر کو بتایا، پچھلے انبیاء کے واقعات کو اس قرآن کے اندر رکھا۔ کیا ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ سے ایسے ہی ڈر کر، جس طرح سے ایک انکم ٹیکس کا آدمی ٹیکس نہیں بھرنے کی بنیاد پر سزا ہونے کے ڈر سے ایک آدمی سے آدمی ڈر رہا ہے، لیکن کیا ہم لوگ وہ فلفل کر رہے ہیں قدرت کے قانون کو جو اصول و ضوابط قوانین نے بتائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قانونوں کا نافذ کیا ہے، کیا آج ہم پورا کر رہے ہیں اسے؟ اللہ کا ڈر اگر ہوتا تو ہر چیز پوری کر دیتے۔ اللہ کا ڈر اگر ہمارے پاس اگر ہوتا، ہم اللہ سے ڈرنے والے اگر ہوتے، تو ہم ہر چیز کو مکمل طور پر صحیح عمل ہم کرتے۔ آج ہمارے سینوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، جس کی بنیاد پر ہمارے منہوں میں گٹکے آ گئے۔ اللہ کا ڈر ہمارے جو ہے سینوں سے ختم ہو گیا، سگریٹ ہمارے دونوں ہونٹوں کے درمیان میں آ گیا۔ آج اللہ کا ڈر ہمارے ذہنوں سے ختم ہو گیا، جوڑے گھوڑے کی رقم ہمارے پاس آ گئی۔ اللہ کا ڈر ہمارے پاس سے ختم ہو گیا، سودی نظام ہمارے درمیان میں آ گیا۔ اللہ کا ڈر ہمارے سینوں سے ختم ہو گیا، فائنانس کا نظام ہمارے درمیان میں آ گیا۔ اللہ کا ڈر ہم سے ختم ہو گیا، آپس کے لڑائی جھگڑے ہمارے بڑھ گئے۔ اللہ کا ڈر ہمارے پاس سے ختم ہو گیا، غیبتیں عام ہو گئی۔ اللہ کا ڈر ہمارے پاس سے ختم ہو گیا، دشمنیاں ہماری بڑھ گئی۔ اللہ کا ڈر ہمارے سینوں سے ختم ہو گیا، نمازیں ہم سے دور ہو گئی۔ اللہ کا ڈر ہم سے ختم ہو گیا، مسجدوں میں آنے سے ہم کترانے لگے۔ اللہ کا ڈر ہم سے ختم ہو گیا، قبرستانوں کو ہم نے آباد کر دیا۔ ایک اللہ کا ڈر ہے جو انسان کو صحیح راستے پر لا سکتا ہے۔ اس کا ڈر جب کبھی اپنے سینوں میں بسا لو، پھر دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ راستوں کو فراہم کرتا ہے،
کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ڈر جب ہمارے سینوں میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کی کیاریوں میں سے کئی کیاریاں ہمارے نام کر دے گا، جہنم سے ہمیں ضرور بچا لے گا۔ لیکن آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ ہر چیز کا ڈر، ہر چیز کا خوف آ گیا مسلمانوں کے پاس۔ اللہ سے مسلمان ڈرنا چاہیے تھا، ایک معمولی تعویذ سے مسلمان ڈرتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے تھا، کانٹوں کی لکڑی سے مسلمان ڈرتا ہے۔ آج کتنے ڈر ہمارے پاس آ گئے۔ اگر اللہ کا ڈر ہمارے سینوں میں ہونا تھا، لیکن آج ہم مرشدوں کے قدموں پر سر رکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گے، ڈر ان کا آ گیا۔ مسلمان کے سینے میں اللہ کا ڈر ہونا تھا، جھنڈا اتار دو، ارے نہیں بھائی کچھ ہو جائے گا، نہیں اتارنا چاہیے، ڈر ہمارے پاس آ گیا۔ اللہ کا ڈر ہمارے سینے میں ہونا تھا، بہت ساری کامیابیاں ہم کو مل جاتی۔ ایک وہ ڈر ہم نے اپنے سینوں سے نکال دیا جس کی بنیاد پر ہر چیز سے مسلمان ڈر رہا ہے۔ کبھی اپنے سائے سے ڈرتا ہے، کبھی تجارت سے ڈرتا ہے، کبھی پیسوں کے کم ہونے سے ڈرتا ہے، کبھی صحت سے ڈرتا ہے، کبھی حالات سے ڈرتا ہے، کبھی واقعات سے ڈرتا ہے، رات کے اندھیرے سے ڈرتا ہے، اکیلا نکلنے سے ڈرتا ہے، اکیلا رہنے سے ڈرتا ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب اللہ کا ڈر ہمارے سینوں سے نکل چکا، ہمارے سینوں میں ختم ہو گیا اللہ کا ڈر۔ آئیے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا ڈر کیسے ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کیسے ملتی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے سے واپس ہو رہے ہیں۔ کامیابی، کامرانی، خوشیوں سے سرشار صحابہ کرام اپنے جسم پر لگے ہوئے زخموں کو بھلا کر، اپنی بھوک اور پیاس کو بھلا کر، کامیابی کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر اللہ کے رسول کے ساتھ مدینے کی طرف رواں دواں ہیں۔ راستے میں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آگے کچھ جھاڑوں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے، بہت تھکان ہو گئی ہے، کچھ دیر یہاں پر رک جائیں گے، اطراف میں اگر پانی ہے تو پانی بھر کے لا لیں گے، کچھ کھانا پینا کھا لیں گے تاکہ تھکن دور ہو جائے، آرام کر لیں گے، یہاں سے چل دیں گے۔ صحابہ کے اس مشورے پر اللہ کے رسول نے کہا بے شک، آؤ قریب میں پہنچتے ہیں۔ جب اس جھنڈ کے قریب پہنچتے ہیں اور جب جھنڈ کے قریب پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ صحابہ کرام وہ جھاڑوں کے نیچے پھیلنے لگے، لیکن اس جھنڈ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک جھاڑ تھا جس کی بڑی گھنی چھاؤں تھی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ وہ جھاڑ کے نیچے آرام کر لیجئے، ہمارے کام کاج اور روٹی گوندنے یا کھانے بنانے کی وجہ سے آپ کی نیند میں خلل ہو سکتا ہے، آپ وہ جھاڑ کے نیچے جا کر آرام کر لیجئے۔ اللہ کے رسول اٹھے اور اس جھاڑ کے نیچے جا کر آرام کرنے لگے۔ جب آرام کرنے لگے، نیند گہری لگ گئی تو ایک یہودی کا ادھر سے گزر ہوا۔ اب جب گزر ہوا یہودی کا، اس نے دیکھا کہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کھانے پکانے میں لگے ہوئے ہیں، تمام کے تمام ساتھی ادھر دیکھ رہے ہیں، نہیں ادھر فکر بھی نہیں کر رہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے ہیں، لہٰذا ایک کام کیا کروں، آ کے اطراف میں ڈھونڈنے لگا، جھاڑ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹک رہی تھی۔ وہ دشمن آیا اور تلوار کو جھاڑ سے نکال لیا، نام سے تلوار برہنہ کر لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دیا۔ جب گردن پر تلوار رکھنا تھا، اللہ کے رسول کی آنکھ جب کھلی، دیکھتے کیا ہیں کہ دشمن کھڑا ہوا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، نبی کی گردن پر تلوار لگی ہوئی ہے، چند ہی منٹوں میں اگر دبا دے تو ٹینٹوا کٹ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے بتاؤ۔ وہ پلٹ کر کہنے لگا آدمی کہ دیکھو میری تلوار ہے، تلوار کی یہ نوک ہے اور تمہاری گردن پر لگی ہے، ذرا سی طاقت سے اگر دبا دوں تو گردن کٹ جائے گی۔ اب تمہیں بتاؤ، تمہارے ساتھی کو تم آواز دینے کے بھی قابل نہیں ہو، تمہیں اب کون بچائے گا مجھے میرے ہتھیار سے، اب تمہیں کون بچائے گا میرے وار سے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ڈر اس کے پاس بٹھایا اور کہا اے ناپکار گنہگار، میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ جیسے ہی الفاظ کہنا تھا، ہیبت طاری ہوئی دشمن پر اور ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ جیسے زمین پر تلوار گرنا تھا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور دشمن کی گردن پر لگا کر پوچھا کہ میرا رب نے تو مجھے بچا لیا جس سے میں ڈرتا ہوں، اب یہ بتا تجھے کون بچائے گا؟ پریشان ہوا، پشیمان ہوا، پلٹ کر کہنے لگا جو اللہ تجھ کو بچایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ نے میرے سینے میں اسلام کی چنگاری کو داخل کر دیا ہے، لائیے آپ کا ہاتھ آگے بڑھائیے، اس رب پر میں بھی ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اللہ کا ڈر ہے۔ آج ہمارا ڈر کتنوں کے ساتھ ہے؟ کیا ہم کبھی اندھیرے میں اکیلے میں بیٹھ کر کبھی ہم اللہ سے ڈر کر اللہ کے سامنے آنسوؤں کو بہا کر سر کو سجدے میں ڈال کر کیا ہم نے رب سے کبھی مانگا ہے؟ کبھی نہیں۔ نماز کے بعد ہی دعا کرے تو وہی بہت ہے ہمارے واسطے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی بہت یہاں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کام دنیا کا ہو گیا ہمارے واسطے۔ نماز جیسے ہی ختم ہوئی پوری مسجد خالی، پتہ نہیں کیا کام ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جنت کا سرٹیفکیٹ اندر مل رہا ہے، جا کے باہر خریدنے کی فکر میں ہے، نہیں مل سکتا۔ اللہ کا ڈر اگر تم کو پیدا کرنا ہے تو اللہ کے گھروں کو آباد رکھو، جتنا زیادہ وقت تمہارا مل سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر میں گزارو، تاکہ پتا چلے کہ رب ہمارا کیسے راضی ہو جائے۔ آئیے اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام زلیخا کے محل میں ہیں، امیر مصر کی بیوی کے ساتھ۔ امیر مصر کی بیوی نے کہا اے یوسف اطراف میں کوئی ہے، تم نے دیکھا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کوئی تو نہیں ہے، دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا میں تو اسی منظر کے لیے بے چین اور بیتاب تھی، اس ماحول کے لیے بے چین اور بیتاب تھی، کئی برسوں سے میں نے تجھ کو تاک رکھا ہے، اب یہاں پر کوئی دوسرا آدمی نہیں آئے گا، آ میرے ساتھ منہ کالا کر لے، میں تیار ہوں اس کام کے لیے، میں کسی کو کہوں گی نہیں تو نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، تو نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، میری خواہش یہی ہے کہ تو میرے ساتھ ایک مرتبہ بدکاری کر لے۔ اللہ اکبر۔ وقت کے نبی یوسف علیہ السلام جس پر وحی کی جاتی ہو، جس پر وحی کی جاتی ہو، جس کو انسانیت کا رہنما لیڈر بنا دیا جاتا ہو، یوسف علیہ السلام نے پیارا درس دیا اور انسانیت کو سمجھایا۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھا، اس واقعے کو رکھا۔ میں اور آپ پڑھنے سے خاسر ہیں، تبھی تو اللہ کا ڈر ہمارے سینوں میں نہیں آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بآواز بلند کہا اے میرے رب، میں اس عورت سے نہیں ڈرتا، ماحول سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا ہوں تو تیری ذات سے ڈرتا ہوں اے رب، میں تجھ سے ڈرتا ہوں میرے اللہ، میں اپنے نفس کو میرے رب کے حوالے کرتا ہوں اللہ، مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر میرے پاک پروردگار، اگر تو مجھے میرے نفس کے حوالے اگر کر دے گا میں بہک جاؤں گا، میں بگڑ جاؤں گا، میں شیطان کا ساتھی بن جاؤں گا، میرا نفس میرے رب کے حوالے کرتا ہوں، اے رب میں تجھ سے ڈرنے والا ہوں۔ جب یہ الفاظ یوسف علیہ السلام بکھیرتے ہیں فضا کے اندر، آنن فانن اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو ایک گناہ کے کام سے بچا لیتا ہے اور بری کرتے ہوئے لوگوں میں عزت و شہرت ان کی بڑھا دیتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ آج کیا معاملہ ہے ذرا غور کرو آپ۔ ایسے کتنے رشتے ہیں جو پامال ہو رہے ہیں، ایسے کتنے رشتے ہیں جس میں دراڑ پڑ رہی ہے، شوہر آفس کو جا رہا ہے، بیوی کسی دوسرے کے ساتھ جا رہی ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ ابھی 2-3 دن پہلے کی ایک نیوز آئی، خیر معاملہ تو غیر مسلموں کا ہے لیکن انسانیت کی بات ہے کہ انسانیت کس کا بھی ڈر اس کے سینے میں نہیں ہے، تمام چیزیں ختم کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے یہیں قریب کا واقعہ ہے، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر دیا، مسلسل 3 دن 3 مہینے تک اپنی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا رہا، جس کی بنیاد پر کیوں؟ اس کے سینے میں اوپر والے کا ڈر نہیں تھا، ختم ہو گیا اس کے سینے میں۔
حافظ بابا نگر کا ایک واقعہ آ گیا. شرابی باپ نے اپنی جوان بیٹی کو 6 مہینے تک زنا کرتا رہا. ذرا اندازہ کرو آپ اس بات کے لیے کیا معاملہ ہے. کیوں اللہ کا ڈر ہمارے سینوں سے ختم ہو گیا؟ اس کی بنیادی وجہ ہے ہم نے حلال کو حرام بنا دیا اور حرام کو حلال بنا دیا. حرام کو حلال بنا دیا اور حلال کو حرام بنا دیا. حرام لقمے جب پیٹ کے اندر جائیں گے تو حرام چیز حلال نظر آئے گی. اور آج مسلمانوں کا معاملہ ایسے ہی ہو گیا کہ آج آدمی اپنے نفس کا اتنا غلام ہو گیا ہے کہ اللہ سے ڈر رہا ہی نہیں. اللہ سے نہیں ڈرتے ہوئے. اچھا ایک سوال آپ لوگوں سے بات جنت میں آگ ہوگی؟ جنت میں آگ ہوگی؟ جہنم میں ٹھنڈک ہوگی؟ نہیں. اب جو آدمی دنیا کے اندر سگریٹ کا غلام بن کر اللہ کا ڈر سینے سے نکال کر 2 ہونٹوں کے درمیان میں آگ کو استعمال کرتا ہے اور بار بار استعمال کرتا ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کی محبت دنیا سے ہی آگ میں ہے. تو کیوں ہوا یہ؟ اللہ کا ڈر اس کے سینے سے ختم ہوا. اللہ کا ڈر جب سینے سے نکل گیا تو وہ آدمی بے یار و مددگار ہو گیا. اس کو اللہ تعالیٰ اسی سمت میں ڈھکل کر رکھ دیا جو سمت میں وہ چلنا چاہتا ہے. تو آج جتنی بھی برائیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں، جتنے بھی خرابیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں، جتنی بھی بدگمانیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. اللہ کے لیے میرے بھائی، اللہ کے لیے میری بہنوں، اس کو ذرا ذہن میں بٹھا لو. تم اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو یہ باتوں کو. کسی کی غیبت کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کسی برائی کرنے سے پہلے سوچ لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کسی کا مال کھانے سے پہلے سوچو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کسی کی مخالفت کرنے سے پہلے سوچو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور آج معاملہ تو یہ ہو گیا ہے کہ 4 عورتیں ایک جگہ اگر جمع ہو جائیں تو ان عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ خود کی فکر چھوڑ کر دوسرے خاندانوں کی فکر کرتے ہوئے بات ہوتی ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ اگر بیٹھیں گے تو دوسرے خاندانوں کی بات کرتے ہوئے اپنا وقت گزاریں گی. انہوں ایسا کر رہے تھے، انہوں ایسا بول رہے تھے، ان کے میاں ایسا کر رہے تھے، ان کا بیٹا ایسا بولا، ان کی بیٹی ایسی دیکھی، ان کے پاس ایسا ہوا. یہ کیوں ہوا؟ اللہ کا ڈر ہمارے سینوں سے، دماغوں سے، سوچ فکر سے ختم ہو گیا. اگر مسلمان یہ سوچ لے کہ ہر وقت چاہے میں جلوت میں ہوں یا قلوت میں ہوں، چاہے میں اللہ کے گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں، چاہے میں اپنے گھر میں ہوں یا کسی دعوت میں ہوں، چاہے میں سفر میں ہوں یا خاموش ہوں، میں کہیں پر بھی ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اگر ڈر مسلمانوں کے پاس پیدا ہو جائے انشاءاللہ تو ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور آج ہم ناکام ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے. ہم جو آج ناکام ہو گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دل و دماغ سے، سوچ و فکر سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، جس کی بنیاد پر دعائیں رد ہو رہی ہیں، جس کی بنیاد پر دعائیں معلق ہو جا رہی ہیں. آدمی مانگ رہا ہے تجارت میں برکت دے اللہ، بیوی کو فرما بردار بنا دے اللہ، اولاد بگڑ گئی سدھار دے اللہ، کاروبار میں ترقی دے اللہ، صحت میں برکت دے اللہ، میں بیمار ہو گیا شفا دے اللہ. اللہ سے تم گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر تمہارے سینے میں نہیں ہے. جب اللہ کا ڈر سینوں میں نہیں ہے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے، اتنا اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے کہ رات کو ساری کائنات سو جاتی لیکن رحمت للعالمین شفیع المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر سے اپنی پیٹھ کو اٹھا لیتے اور اللہ کی بارگاہ میں سر اپنے سجدے میں رکھ دیتے اور گڑ گڑا کر روتے، اپنی خود کی مغفرت کی دعا کرتے اور امت کی مغفرت کی بھی آپ دعا کرتے تھے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر وحی کی جاتی ہو، جس پر قرآن کا نزول ہوا ہو، جس کی خدمت میں جبرائیل کو لگا دیا گیا ہو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھتے، بلا ناغہ اٹھتے، اپنے رب سے ڈرتے، کپ کپاتے
اور پھر سر کو سجدے میں رکھتے اور اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ کیا یہ عمل میرا اور آپ کا ہے آج؟ کیا ہم نے کبھی اللہ سے اس طرح سے خوف کھایا ہو کہ جس طرح سے اسے ڈرنے کا حق تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان آیتوں کا نزول کیا کہ ایک آیت سورہ حج میں نازل کی گئی جس میں بیان کیا گیا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ وما قدر اللہ حق قدرہ، جب یہ آیت کا نزول ہوا تو صحابہ کرام کے اندر کوہرام مچ گیا۔ صحابہ کرام رونے لگے، داڑیاں بھیگنے لگی، پانی ٹپ ٹپ زمین پر گرنے لگا، صحابہ گڑ گڑانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے کے اس عمل کو دیکھا، پوچھا کیا ہو گیا تمہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اسے کرنی چاہیے تھی۔ اے اللہ کے رسول، آپ گواہ ہیں کہ ہم نے میدان بدر کے اندر پیٹ کبھی نہیں دکھائی، ہم نے میدان احد میں دشمنوں کو پسپا کر دیا، ہم نے میدان حنین میں دشمنوں کی طاقت کو پسپا کر دیا، ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، ہم کبھی اپنے مالوں پر اپنے حکمرانی نہیں جتائی، ہم جب دیکھو اللہ کے راستے کے اندر نکلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی تھی نہیں کی؟ اب ہم کیا کریں اللہ کے رسول؟ ہمارے کلیجے پھٹنے والے ہیں، ہمارے سینے پھٹنے والے ہیں، اللہ کا ڈر اور خشیت ہمارے سینوں میں آ گئی ہے، ہم کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کی طرف نگاہوں کو ڈالتے ہیں اور اپنے نگاہوں کو نیلگو آسمان کی طرف جب اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک آیت کا نزول کر کے ان کے ڈر اور خوف کو اطمینان میں تبدیل کرتا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ اللہ اکبر، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ڈرو اللہ سے حق تلاوت، جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسا ڈرنے کا حق ہے؟ کیا ہم وہ حق سے ڈر رہے ہیں آج؟ ایک آدمی ہے آئینے کے سامنے ٹھہر کے داڑھی کو زر 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 بنا دے رہا، کیا اللہ کا ڈر ہے اس کے پاس؟ ایک آدمی ہے پینچوں کو زمین سے لٹکا کے چل رہا، کیا اللہ کا ڈر ہے اس کے پاس؟ ایک آدمی ہے دوسروں کو دیکھ رہا ہے، ارے گاڑی ہونا ہے بھائی، اب فائنانس پہ صحیح یار کس کو معلوم ہوتا، کس کو بولے تو معلوم ہوتا، جا کے فائنانس پہ گاڑی لا کے اس پہ بیٹھ کے پھر رہا، اللہ کا ڈر ہے اس کے پاس؟ ارے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ جوڑے کی رقم لی ہے، بلکہ اپن بولے تو معلوم ہونا نا، گھر والوں کے ساتھ جانا، کسی دوست کو نہیں لے جانا، بات پھٹ جاتی، لہذا جوڑے کی رقم لے کے ولیمہ کر لینا، اللہ کا ڈر ہے اس کے پاس؟ نہیں۔ پھر اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ اگر اللہ کا ڈر مسلمانوں کے پاس ہوتا، اللہ کا واقعی اللہ سے ڈرنے والے اگر مسلمان اگر ہوتے تو آج یہ کافروں کی مجال نہیں تھی کہ مسلمانوں کو ڈرا سکے۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ علامہ اقبال نے بڑی جامع بات لکھی کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں میں ہیں اور کرتے ہیں غلامی۔ ہمارے سینوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ جب اللہ کا ڈر ہمارے سینوں سے ختم ہوگا تو ہماری ریاستیں جانے لگی، ہمارے ملک جانے لگے، ہمارا عہدہ جانے لگا، ہمارا مقام جانے لگا، اور آج تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہماری کوئی سننے والا بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ کسی کے سامنے جا کر کے تم بات کر لو، کوئی سننے والا نہیں ہے ہماری۔ کیوں یہ حالات پیدا ہوئے؟ اسی لیے کہ ہم روپیوں سے ڈرنے لگے، ڈالر سے ڈرنے لگے، ریال اور درہم سے ڈرنے لگے، زمین جائیداد سے ڈرنے لگے، پیسے کی کمی سے ڈرنے لگے۔ جب یہ ڈر ہمارے سینوں میں پیدا ہوا، اللہ کا ڈر ہمارے سینوں سے نکل گیا، تو جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ماحول میں لا دیا جس کی گمان بھی تم نہیں کر سکتے تھے، جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سوچو، آج بھی موقع ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم اللہ سے کیسے ڈرنا چاہیے، اللہ کا ڈر ہمارے سینوں میں کیسے ہونا چاہیے، ہم اللہ کو کیسے منا سکتے ہیں، اب تک کی جو ہماری غلطیاں ہوں گی وہ غلطیوں کو ہم کیسے سدھار سکتے ہیں، کیسے ہم اللہ کے ڈر اور خوف کے سائے تلے آ سکتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے؟ کبھی اطمینان سے بیٹھ کے دیکھا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی لکھ دیتا ہے۔
جو اللہ کا ڈر جس کے سینے میں آ جاتا ہے، اللہ اسے بڑی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کہا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ کسی اور سے ڈرنے کی بات کہیں نہیں کہی گئی، سوائے اس رب سے ڈرنے کی بات کی گئی، اس اللہ سے ڈرنے کی بات کی گئی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، ڈرو تو صرف اپنے رب سے ڈرو، کسی اور سے نہیں۔ اپنے نفس سے مت ڈرو، اپنی خواہشات سے مت ڈرو، اپنی یہ دنیا کی معمولی زندگی سے مت ڈرو، اپنے روپیے پیسوں سے مت ڈرو۔ ڈرنا اگر تم کو ہے تو صرف رب سے ڈرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے اللہ رب سے ڈرتے ہوئے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب کبھی کوئی بات کرنے کا موقع تمہارے پاس آ جائے سیدھی سیدھی اور سچی سچی بات کہا کرو، جس میں ٹال مٹول گول مول نہ ہو، جس میں تعویل نہ ہو، جس میں چہرہ دیکھ کر بات کرنا نہ ہو، بلکہ تم ایک طاقتور کے سامنے بھی اگر کھڑے ہو تب بھی تم یہی بات کہو، اور جو کمزور کے سامنے بھی تم کھڑے ہو تو یہی بات کہو، اس لیے کہ تم رب سے ڈرنے والے ہو۔ آئیے رب سے ڈرنے کی بات اگر آ گئی تو بتا دوں، ایران کی سرزمین ہے، ایران کی سرزمین پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی پڑاؤ ڈالتے ہیں، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ہاتھ میں ہے۔ امیر المومنین نے اپنے ایک ساتھی کو اٹھایا اور کھڑا کر کے کہا جاؤ بادشاہ کے دربار میں جاؤ، یہ خط اس کے پاس دے کر کے آؤ۔ اس وقت میں اس بادشاہ کے دربار میں جانا ایک بہت بڑی سپر پاور طاقت کے بادشاہ کے پاس جانے کے مماثل تھا۔ کیا ایک عام آدمی آج اوباما سے جا کر مل سکتا ہے؟ نہیں، تمہاری تو چو طرف سے حد بندی کر دی گئی، جہاں پر پہنچنا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اس سے زیادہ سیکورٹی اس کی تھی جس کو کسرا کہا جاتا تھا، بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، یہ صحابی اپنے ہاتھ میں خط کو لیے، ایک ہاتھ میں برچھی ہے، ننگے پاؤں ہیں، بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے، نرم نرم قالین پر جب قدم رکھا، پیر قالین میں دفن ہوتے جا رہے ہیں، پیر قالین میں دبتے جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں رک گئے، اور رکتے ہی وہ دربان پوچھتا ہے لے جانے والا کیا بات ہے یہ شخص، رکنے کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ تو ابھی آگے ہے، تو یہاں پر رکنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سعد بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں خوف کھا رہا ہوں اپنے رب سے، میں ڈر رہا ہوں اپنے رب سے کہ جب سے اس بادشاہ کے محل میں قدم رکھا ہے یہ نرم نرم قالین مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، اگر کہیں بادشاہ کے قریب پہنچنے سے پہلے یہ قالین کا اثر اور دبدبہ اس کی محبت میرے سینے میں آ گئی تو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر سچ کیسے بول سکوں گا؟ یہ ڈر ہے جو میرے سینے میں اپنے رب کا مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیسے میرے صحابہ کرام تھے، کیسے جنہوں نے اسلام کے چمن کو ہرا بھرا کر دیا، کیسے وہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ جب آگے بڑھتے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تخت پر، تمام لوگ آگے بڑھتے ہیں اور بادشاہ کے قدموں پر سر رکھ دیتے ہیں اور جھک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابی رسول کھڑا ہوا ہے، بادشاہ دیکھ کر کہتا ہے تو نے دیکھا نہیں کہ تمام لوگ میرے قدموں پر سر رکھتے ہیں، تو آگے بڑھ کر میرے قدموں پر سر کیوں نہیں رکھتا؟ یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، میں کسی انسان کا ڈر اپنے سینے میں نہیں رکھتا، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں اور میں اپنے سر کو بھی اسی کے سامنے جھکاتا ہوں۔ تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تو بھی ایک انسان ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، وہ رب کی پیدا کردہ مخلوق میں تو بھی ہے، وہ رب کی پیدا کردہ مخلوق میں بھی ہوں۔ ایک مخلوق کے سامنے نہیں جھکتی، بلکہ میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ ان بندوں کو جھکانا بند کر اور تو اپنے معبود حقیقی کے سامنے جھک جا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس کے سنتری برچھیوں کو لے کر آگے بڑھنے لگے۔ بادشاہ
بادشاہ کہتا ہے کہ رک جاؤ، اس سے مجھے بات کرنے دو، یہ بات کچھ زیادہ ہی کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا معاملہ کیا ہے بتاؤ۔ وہ خط ہاتھ میں رکھ دیا گیا، اس نے خط کو پڑھا اور کہا کہ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن اس نے ایک ساتھ میں اور کام کیا کہ گمپے کے اندر وہاں کی مٹی کو منگایا اور مٹی کو گمپے میں رکھ دیا، اس صحابی رسول کے سر پر چڑھا دیا۔ وہ صحابی رسول مٹی کو لے کر پلٹتے پلٹتے مسکرا دیتے ہیں، ایک خیخہ انہوں نے لگایا۔ وہ بادشاہ کو چھمبا ہوا۔ بادشاہ پوچھتا ہے شخص ایسی حالت کے اندر جبکہ تیرے سر پر مٹی ہم نے ڈال دی ہے، تیرے سر پر ہم نے مٹی چڑھا دی ہے اور تو یہاں سے نکل رہا ہے، ہنس کر جا رہا ہے۔ صحابی رسول نے کہا تو کیا جانتا ہے جو رب سے ڈرتے ہیں، جو رب کا خوف کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر لڑے کے، بغیر خون بہائے کے، بغیر کسی تلوار چلے کے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی مٹی کو ایمان والوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ بادشاہ پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ عجیب و غریب مخلوق آ گئی اس ملک میں، اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ جب جنگ کا ماحول شروع ہوا، جیسے ہی جنگ کا ماحول شروع ہوتا ہے، انہی صحابیوں کے اندر ایک صحابی رسول جن کی عادت یہ تھی کہ جب جنگ شروع ہوتی تو اپنے پیروں سے جوتیوں کو نکال دیتے اور اپنی اوپر کی خمیص کو اتار کر پھینک دیتے، تہبند کو کس کر کمر پر باندھ لیتے، ہاتھ میں تلوار لیتے اور سب سے پہلے میدان کاز میں کود پڑتے، جن کے جسم کے بارے میں تاریخ دان لکھتے ہیں جن کی پسلیاں نظر آتی تھی، جن کے کونیوں کی ہڈیاں نظر آتی تھی، جن کے ڈنڈ بڑے پتلے پتلے تھے، جن کی کلائی بالکل چھوٹی سی تھی، جن کی انگلیاں بڑی نازک تھی۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوتی کہ جنگ کا میدان جب گرم ہو جاتا تو سب سے پہلے تلوار لے کر وہ صحابی رسول آگے بڑھتے اور دشمنوں کی صفوں کو الٹ دیا کرتے تھے۔ ایران کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیے ہوئے ہیں، اوپر کا جسم خالی ہے، نیچے تہبند کو کس کر کے باندھ لیا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچانک لوگوں کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ قوی ہیکل آدمی، لمبا چوڑا، چوڑی چھاتی والا، دھب دھب کی آواز زمین پر قدم رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ رستم پہلوان تھا، جو ایران کی سرزمین پر جس کو رکھا گیا تھا، جس کی تاریخ نے بات کو یوں لکھا کہ اس کے پاس اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ ہاتھی کے پیروں کو پکڑ کر ہاتھی کو پٹکنے کی اس کے پاس طاقت تھی۔ اتنا بڑا پہلوان ایمان والوں کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ معصوم سا صحابی جس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، جس کی پسلیاں نظر آ رہی ہیں، جسم میں گوشت دور دور تک نظر نہیں آتا، جس کی پنجڑیاں بڑی نازک، جس کی ران بڑی نازک، ہاتھ میں تلوار کو لیا، صحابہ سے کہتا ہے ذرا تم پیچھے ہٹو، اس کا مقابلہ مجھے کرنے دو۔ جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے وہ صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے وحشی، اے درندے، اے کمزرف انسان، اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے، لیکن یہ تیرے جسم سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میرے سینے میں تو رب کا ڈر بسا ہوا ہے، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، میرے رب کا ڈر، میرے اللہ کا ڈر میرے سینے میں موجود ہے۔ جب یہ الفاظ سنتا ہے رستم تو بڑا ہی پریشان ہوتا ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آگے جو بڑھے گا اسے پیروں تلے کو ہے کچل کر رکھ دوں گا۔ یہ معصوم سا صحابی اپنے رب کی طرف نگاہوں کو اٹھایا اور کہتا ہے کہ میرے رب، اس کا ڈر میرے سینے سے نکال دینا، کبھی اس کا ڈر میرے سینے میں بسنے نہیں دینا، کیونکہ میرے سینے میں تو تیرا ڈر محفوظ ہے، میں تجھ سے ڈرنے والا ہوں اے اللہ۔ جب نعرہ بلند کرتے ہیں اور تلوار لے کر رستم کا پیچھا کرتے ہیں تو چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا، آسمان کے فرشتوں نے اس منظر کو دیکھا، ایران کے لوگوں نے اس منظر کو دیکھا، صحابہ کی جماعت نے اس منظر کو دیکھا کہ رستم کے سینے میں اللہ نے ایک ایمان والے کا ڈر پیدا کر دیا اور رستم پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہے۔ یہ ایمان والا معصوم سا صحابی کہتا ہے رک جا رستم، تو جہاں تک بھاگے گا یہ ایمان والا تیرا پیچھا کرے گا، میں اپنے سینے میں رب کا ڈر رکھنے والا ہوں، میرے سینے سے رب کا ڈر جب نکل جائے گا تو مجھ پر حاوی ہونے والا ہے۔ آگے بھاگتے ہیں، اچانک رستم
رستم کو ٹھوکر لگتی ہے، رستم دھڑام سے دھپ کر زمین پر گرتا ہے۔ یہ صحابی رسول جا کر بازو کھڑے ہوتے ہیں تو تاریخ دانوں نے اس بات کو لکھا کہ جو آدمی سویا ہوا ہے وہ اتنا موٹا تھا کہ ان کا سر اس کے سوئے ہوئے انسان کے پیٹ کے برابر ہو گیا۔ اندازہ کرو رب کا ڈر کس کو کہا جاتا ہے، اللہ سے ڈرنا کس کو کہا جاتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے سینے سے رب کا ڈر ختم ہو گیا اور ہم آج مانگنے والے ہو گئے۔ جب تک ہمارے سینوں میں رب کا ڈر تھا ہم دینے والے تھے، ہمارے سینوں سے رب کا ڈر ختم ہو گیا، اللہ کا ڈر ہمارے سینوں میں سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے ذہنوں سے، ہمارے علم سے، ہماری سوچ و وچار سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ آج چوراہوں پر مانگنے والے قوم بنا دیا گیا ہم کو۔ سوچو عزیزان محترم، اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر کسے کہا جاتا ہے؟ وہ ڈر مجھے اور آپ کو اپنے سینوں میں بسانا ہے، اسی ڈر کے تحت مجھے اور آپ کی اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ارے کیسا وہ ڈر تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے رضا ہونے کا، رضاعت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا جبرائیل کے ذریعے سے مزدہ سنا دیا، جن کو جنت کی بشارتیں دی جانے لگی، جن کو جنت کی وادیوں کو خوابوں میں سیر کراری جانے لگی، جو نبی کے ساتھی تھے، جن کو صحابہ کرام کہا گیا، جو ہمیشہ اسلام کی آغوش میں پلنے اور بڑھنے کے عادی تھے، جو نبی سے محبت کرنے والے تھے، اپنے رب سے ڈرنے والے تھے، جھوٹ ان کی زبانوں پر نہیں تھا، حلال وہ کھایا کرتے تھے، حرام سے اجتناب کیا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کا ادب کیا کرتے تھے، اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت کیا کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت وہ کیا کرتے تھے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے، پچھلے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے، پچھلے غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہو گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے راضی ہو گئے، یہ ہم سے راضی ہو گئے۔ رب نے کہا لیکن آئیے جن سے رب راضی ہو گیا ان کے حالات، ان کے واقعات کیا تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی مجلس سے اٹھے، اپنے گھر کا رخ کر لیا، گھر میں جا کر بیٹھتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، بیوی بچوں سے گفتگو، ماں باپ سے گفتگو، اولاد سے گفتگو، اللہ کے رسول کی محفل بھول گئے، اب گھر والوں کا ساتھ ہو گیا، گھر والوں کی طرف ذہن ہو گیا۔ اچانک کچھ دیر کے بعد حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں سوال ہوا کہ ہائے میری بدبختی کہ میں جب تک رسول کے ساتھ رہتا ہوں اور میں رسول کی صحبت میں بیٹھا تھا، پورا دل اور دماغ انہی کی طرف تھا، ایک بات بھی مجھے دنیا کی طرف مائل کرنے والی سمجھ میں نہیں آئی، اور میں پورا اللہ اور اس کے رسول کی طرف مائل ہو کر کے تھا۔ میری بدبختی یہ ہو گئی کہ اب گھر میں داخل ہوا تو نہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نہ ان کی مجلس کی بات ہو رہی ہے، میں تو اپنے اہل و عیال اور خاندان کی طرف ہو گیا۔ اچانک اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور بڑے بڑے قدموں کو باہر ڈالتے ہوئے زور زور سے چلانے لگے اور کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، زور زور سے چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، جب گزر ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حنظلہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا حنظلہ طبیعت تو ٹھیک ہے، ہوش ٹھکانے تو ہیں، دماغ تو صحیح ہے؟ تو کہا کہ ہاں سب صحیح الحمدللہ۔ پھر یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے ذرا سوچ، تو منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایمان والا ہے۔ نبی نے منافقوں کی لسٹ بتا دی، اس میں تو تیرا نام نہیں، اور منافقوں کے صفات تو کچھ اور ہوتے ہیں، منافق کے طریقہ کار تو کچھ اور ہوتے ہیں، تو کیسا منافق ہو سکتا ہے؟ تو منافق نہیں ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں میں منافق ہوں۔ دونوں میں بات چیت ہوئی، فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گفتگو سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا اور کہا حنظلہ قریب آؤ۔ قریب بٹھایا، پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، صحیح سے بتاؤ۔
حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری بدبختی ہو گئی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو دل ایمان سے سرشار ہو جاتا ہے، ہر وقت فکر لگی رہتی ہے اسلام اور ایمان کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، لیکن آپ کی مجلس چھوڑ کر جب جاتا ہوں اپنے اہل و عیال میں تو آپ کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، میں اسی لیے سمجھ رہا ہوں کہ میں منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، رحمت للعالمین، مالک حوض کوثر، شافع محشر نے جو پیغام دیا مجھے اور آپ کو، سہولت فراہم کر دی مجھے اور آپ کو، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے حنظلہ اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں ہوتی تو تمہارا شمار فرشتوں میں ہو جاتا، اس لیے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ تم یہاں ہوتے ہو تو خوف ہوتا ہے، اپنے گھر میں جاتے ہو تو اطمینان ہوتا ہے۔ غور کرو اس بات کے اوپر عزیزان محترم، وہ ایمان والے 100% پیور ایمان والے جن کو جنتوں کی بشارتیں دی گئیں، جن سے اللہ راضی ہونے کا وعدہ کر لیا، ان سے ذرا سی چونک ہو جاتی ہے، ذرا سی غفلت ہو جاتی ہے اسلام کے معاملے میں تو وہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا۔ آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، اتنی غلطیاں اتنی غلطیاں اتنی غلطیاں، اتنی برائیاں، اتنی کوتاہیاں، اتنی بخیلی ہے، اس کے باوجود سینہ ٹھوک کر کہیں گے کہ میں تو ایمان والا ہوں، مجھے کون کیا بولا۔ نعوذ باللہ۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچو دوست، کبھی نہیں اکیلے میں بیٹھ کر غور کرو۔ میری ماں بہنوں تم بھی میری بات سن رہی ہو، میری بہنوں تم بھی ذرا غور کر کے سنو کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے اپنے رب سے ڈرا کرتی تھی، کیسے آپ کے سینے میں رب کا ڈر پیوست تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے اور کسی نے ایک سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا لایا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے کر کے چلا گیا، کہا کہ امت کی ماں آپ کے لیے تحفہ دے رہا ہوں۔ وہ سونے کا تھوڑا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا اور کہیں رکھ کر کے بھول گئی۔ ڈر کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ ان کی زندگیوں سے اگر میں اور آپ لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ان کی زندگیوں سے میں اور آپ اگر ڈر کے بارے میں نہیں سمجھیں گے تو یہ بے راہ روی کی زندگی جنت میں نہیں لے جانے والی ہے۔ غرض وہ ٹکڑا رکھ دیا اور بھول گئی۔ اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا گھر کتنا بڑا تھا؟ 10 کمرے، 2 ہال، 1 کچن، 1 ڈرائنگ روم، بڑا اٹیچ باتھ روم، تمام چیزیں تھیں؟ نہیں، 4x4 کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، میری اماں کا کمرہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے کبھی شکایت یہ نہیں کی کہ اللہ سب کچھ تو تجھ سے مانگ رہی ہوں، یہ اتنا چھوٹا گھر اس میں کیسے رہوں بھائی، جس میں پیر لمبا کرنے کی بھی گنجائش نہیں، سری کھڑے رہنے کی بھی گنجائش نہیں، کوئی چیزوں کو رکھنے کا بھی جو ہے نا جگہ نہیں، میں کیسے زندگی گزاروں؟ چونکہ ان کے سینے میں اللہ کا ڈر تھا، وہ اللہ کے جو دیا اللہ رب العزت اسی پر اکتفا کرتے ہوئے جی رہی تھی۔ چنانچہ وہ سونے کا ٹکڑا آیا اور گھر میں رکھ کر کے بھول گئی۔ کچھ دن کا وقفہ گزر جاتا ہے، جب کچھ دن کا وقفہ گزر جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بیوی کے حجرے میں داخلہ لیتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ اترا ہوا ہے، پریشانی چہرے پر ظاہر ہو رہی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہیں، پریشانی کرب کے عالم میں ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے میری بیوی پریشانی کا حال تو بتا، کیوں پریشان ہے، کیوں اتنا رو رہی ہے، کیوں اتنی غمگین ہے، کوئی حادثہ سنا ہے کیا تو نے؟ امت کی ماں کہتے ہیں کہ حادثہ کوئی سنتی تو اتنا غم نہیں ہوتا۔ بار بار اصرار کرنے کے بعد امت کی ماں نے کہا کہ اب سے چند دن پہلے ایک آدمی ایک سونے کا ٹکڑا مجھے تحفتاً دے کر کے گیا، گفٹ مجھے دے کر کے گیا تھا، میں وہ لے لی تو ضرور ہوں لیکن کہاں رکھی ہوں پتہ نہیں ہے، وہ ٹکڑا کہاں رہ گیا مجھے یاد نہیں آ رہا یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ڈھونڈ لے مل جائے گا۔ عائشہ صدیقہ نے عمدہ جواب دے کر کے کہا، اے میرے سرتاج، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ڈھونڈ لوں گی مل جائے گا، صحیح ہے، میں نے تو اتنے دن تک اسے بھلا رکھا تھا، میں بھول گئی تھی، اب یاد آیا ہے تو رب کا ڈر، اللہ کا ڈر مجھے ستا رہا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر اگر عائشہ کو موت اگر آ جاتی، اللہ عائشہ سے سوال کر لیتا، عائشہ تیرے گھر میں سونے کا ٹکڑا موجود تھا، تو نے اسے صدقہ کیوں نہیں کر دیا، لا اس کا مجھے حساب دے۔ اللہ کا ڈر مجھے ستایا جا رہا ہے، میں اسی لیے پریشان ہوں۔ کیسا ڈر تھا دوست، کیسی فکر تھی اللہ سے، کاش یہ ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جاتا، بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتا، بڑی آسانی کے ساتھ کامیابی دے دیتا۔ سوچو عزیزان محترم، بات بہت بڑی بھی ہے، بات بہت چھوٹی بھی ہے، بات بہت بڑی بھی ہے اور بات بہت چھوٹی بھی ہے۔ بات بہت بڑی اس لیے ہے کہ رب کا ڈر جس کے سینے میں اللہ اسے کامیابیوں کی بلندیوں تک لے جائے گا، جس کے سینے سے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے گا، جس کے سینے سے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے پستی کی جانب لے جائے گا اور اتنا ذلیل کرے گا، اتنا ذلیل کرے گا کہ ہندوستان کی دوسری بڑی مسلم قوم ہونے کے باوجود تم کو جوتیوں اور لاتوں میں لا دیا گیا، تمہارا مقدر چاقو چھری بنا دیا گیا، تمہارا مقدر خبر بنا دیا گیا، تم کو بھوک مری کا شکار بنایا گیا، تم کو مفلسی میں لا دیا گیا۔ کیوں؟ ہم یہ ڈر رہے ہیں کہ انہوں آئے تو کیا کرتے کی، انہوں آئے تو کیا کرتے کی۔ ہمارے ذہنوں سے زندہ جاوید لا تأخذوہ سینۃ ولا نوم ھو الحی القیوم، مالک حی القیوم کا ڈر اور خوف ہمارے سینوں سے نکل گیا۔ کاش کہ وہ ڈر میرے اور آپ کے سینے میں آج بھی اگر آ جائے انشاءاللہ، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگے گی، کن فیکون کی شان رکھنے والا ہے، کن فیکون کی شان رکھنے والا رب ہے۔ وہ جب سوچے گا نہیں اب میرے بندے مجھ سے ڈرنے والے ہیں، کسی خبر سے ڈرنا انہوں نے نہیں سیکھا، کسی جھنڈے سے ڈرنا انہوں نے نہیں سیکھا، کسی مرشد سے ڈرنا انہوں نے نہیں سیکھا، کسی کانٹوں کی لکڑی سے ڈرنا انہوں نے نہیں سیکھا، کوئی تعویذ اور گنڈے سے ڈرنا انہوں نے نہیں سیکھا۔ ہر معاملے میں مجھ سے یہ ڈرتے ہیں، مجھ سے ہی خوف کھاتے ہیں، میرا ہی ڈر اور خوف ان کے سینے میں ہے، لہٰذا اللہ فرشتوں کی مدد سے ہمارے کھوئے ہوئے وقار کو بلند کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن کب ہوگا دوست؟ جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں، یہ ڈالر کے بندے، دینار کے بندے، درہم کے بندے، روپیوں کے بندے، زر خرید غلاموں کے بندے نہ بنے۔ ان کے اگر تم غلام بن جاؤ گے، ان کے اگر تم بندے بن جاؤ گے تو اللہ کا ڈر سینوں میں آ ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز ڈرائے گی تمہیں، رات کا اندھیرا ڈرائے گا، جھاڑ کا ہلتا ہوا پتا ڈرائے گا، سورج کی دھوپ تمہیں ڈرائے گی، پیاس تمہیں ڈرائے گی، پیٹ کی بھوک تمہیں ڈرائے گی، کمزوری نقاہت تمہیں ڈرائے گی، پیسے کی قلت تمہیں ڈرائے گی، صحت کا بگڑنا تمہیں ڈرائے گا، ہر چیز تم کو ڈرائے گی۔ ایک ڈر سینے میں سے نکل گیا تو وہ ایک ڈر اپنے سینے میں بسا لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ ایک آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک ساتھ 2 امن اور 2 خوف طاری نہیں کرتا، ایک ساتھ 2 امن اور 2 خوف طاری نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے 2 خوف اور 2 امن ایک ساتھ طاری کیا نہیں کرتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کے ڈر کر، اللہ سے خوف کھا کر، حلال استعمال کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے، اللہ کے قوانین کو بجا لاتے ہوئے، نبی کے ساتھ دیتے ہوئے، اللہ سے ڈر کر، اللہ کے خوف کے سائے تلے جب زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے میدان حشر میں امن سے نواز دے گا۔ جو بندہ دنیا میں دنیا سے ڈر کر، دنیا سے خوف کھاتے ہوئے، مال سے خوف کھاتے ہوئے
امن کی زندگی گزاروں گا، خوشی کی زندگی گزاروں گا، چین کی زندگی گزاروں گا، کھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، کپڑوں میں کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، گاڑیوں میں کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت جب میں پیسے ہونا چاہیے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے قانون گئے جو ہے پانی میں، مجھے اس سے کیا کرنا ہے؟ یہ زندگی جب انسان دنیا میں گزارتا ہے، یہ دنیا کی امن والی زندگی جب گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس پر خوف طاری کر دے گا، خوف طاری کر دے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ دنیا میں انسان امن کی زندگی، اللہ کے قانون کو پامال کرتا ہوا خوشحال زندگی پھر رہا ہے، جا رہا ہے، حرام حلال شراب کباب گٹکا سگریٹ بیڑی سب استعمال کر رہا ہے، اور میدان حشر میں جا کر کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی جنت چاہیے، اور اللہ کہہ رہا ہے جاؤ بھائی جاؤ جنت میں چلا جاؤ۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا ہے۔ دنیا میں اپنے آپ کو فنا کرو گے تو وہاں بقا ہوگی، دنیا میں اگر اپنے آپ کو بقا میں رکھو گے وہاں فنا ہونا پڑے گا، اتنا ضرور ذہن میں رکھنا۔ اور اللہ کا ڈر ہمیشہ اپنے سینوں میں رکھو، چاہے تم جاگ رہے ہو، چاہے تم سو رہے ہو، چاہے تم تجارت کاروبار میں ہو، چاہے کسی کے ہاں نوکری کر رہے ہو، چاہے تم سفر میں ہو، چاہے تم کھڑے ہوئے ہو، چاہے تم 4 لوگوں کے ساتھ ہو، چاہے تم اپنے خاندان میں ہو، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، جہاں کہیں تم ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں ہو، تم اللہ کی نظر سے کہیں ہٹ نہیں سکتے۔ اللہ کا ڈر ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ اللہ کا ڈر ہمارے سینوں میں آ جائے اور ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے میرے غفور الرحیم، اے میرے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں میرے پاک پروردگار کہ ہر قسم کا خوف ہمارے سینوں میں آ گیا، تیرا خوف ہمارے سینوں سے نکل گیا میرے پاک پروردگار۔ ہم دعا کر رہے ہیں میرے اللہ، ہم التجا کر رہے ہیں میرے پاک پروردگار کہ دنیا کا خوف ہمارے سینوں سے نکال دے، تیرا خوف ہمارے سینوں میں بسا دے میرے پاک پروردگار۔ حکومتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی میرے پاک پروردگار، جب تک تو نہ چاہے گا ہمارا نقصان ہو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا میرے پاک پروردگار۔ یہ ڈر تیرا، یہ حکم تیرا ہمارے سینوں میں بسا دے میرے پاک پروردگار۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بنا دے، قرآن پڑھنے والے بنا دے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنا دے، اصلاح کا کام کرنے والے بنا دے، دعوت کا کام کرنے والے بنا دے، آپس میں خوش اخلاقی سے ملنے والے بنا دے۔ اے میرے غفور رحیم، ہمارے سینوں کی ہمارے دلوں کی رنجشوں کو ختم فرما دے میرے اللہ۔ جو بیمار حال ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے خرچ کی ادائیگی کا انتظام فرما، جو بچیاں جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہیں میرے پاک پروردگار ان کے لیے جائز جوڑوں کا انتخاب فرما دے میرے پاک پروردگار۔ اے میرے اللہ، شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عراق کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، افغان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مصر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، حیدرآباد کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔